بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے سورہ البقرہ کا۔ ہم نے ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور 177 آیت نمبر تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا حرف ندا ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، کتب فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلی مقتولوں کا قصاص تم پر فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح سے مقتولوں کے قتل کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر معاملے کے لیے ہمارے لیے قوانین جو ہیں وہ بنا دی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور کوئی قانون تو تھا نہیں، اس لیے جو طاقتور قبیلے ہوتے تھے وہ کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے تھے ظلم و ستم کا ارتکاب کرتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے اس قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کو قتل کر دیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیں۔ تو اور عورتوں کے بدلے میں اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ عورت کو قتل کرنا توہین سمجھتے تھے، اور وہ مرد کو قتل کرتے تھے قاتل قبیلے کے لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، جو قاتل ہوگا قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل اگر آزاد ہے تو بدلے میں آزاد قتل ہوگا، تو اگر قاتل جو ہے وہ غلام ہے تو اس کے بدلے میں اسی غلام کو قتل کرے، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی بھی آزاد کو پکڑ کر اس کے بدلے میں قتل کر دیں، نہیں، بلکہ اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے۔ اسی طرح اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت جو ہے وہ قاتل ہے تو عورت کے بدلے میں کیا ہوگا، وہی عورت یعنی وہ قتل کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بجائے کسی بھی عورت کو پکڑ کر قتل جو ہے وہ کر دیا جائے، یا ایک عورت کی جگہ کسی مرد کو قتل کر دیا جائے، یا ایک مرد کے بدلے میں بہت سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون جو ہے وہ بنا دیا ہمارے لیے، کہ شان نزول کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی قتل ہوگا، اس کے بدلے میں کوئی اور قتل نہیں ہوگا۔ تو آیت کا مفہوم جو ہے وہ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ النفس بالنفس جو ہے یہاں ایک سورۃ المائدہ میں ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، جو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں وَلَکُمْ آگے ہے ذَلِکَ
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پس جو کوئی معاف کر دیا جائے، جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ، یہ قاتل کے لیے ہے کہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے اگر اس کو کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، فاتباع بالمعروف، تو پس اس کی پیروی کرنا چاہیے دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور پھر اس کی ادائیگی جو قاتل کرے گا اس کو کرنا ضروری ہے احسان کے ساتھ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، بس جو کوئی حد سے بڑھا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ معاف کر دینے کی جو دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی معاوضہ لیے بغیر، دیکھیں یعنی دیت لیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری صورت جو ہے وہ قصاص کی بجائے دیت کو قبول کر لینا۔ آپ دیکھیں کہ دونوں میں ظاہر ہے کہ انسانی جان، جو قاتل ہے اس کی جان بچ رہی ہے، یہ بہت بڑا ایک انعام ہے اس کے لیے، تو اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے نا تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دیت جو لینے والا ہے وہ بھی بھلائی کا اتباع کرے، ٹھیک ہے، بھلائی کے ساتھ یہ کام کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، یعنی اگر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ قصاص کی بجائے جو ہے وہ دیت جو ہے وہ دے گا، ان کو وہ اس کی جان بخش دیں گے دیت کے بدلے میں، تو قاتل کو یہ چاہیے کہ اس معاہدے کے بعد اس کو جو معاہدہ ہو گیا اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ اس کو اسی وقت میں ادا کرے جو ان کے درمیان عہد ہو چکا، اس میں پھر ان کو تنگ نہ کرے، جو اس کے مقتول کے ورثاء نے اس کی جان بخش کے اس کے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دے، کیونکہ دیکھیں سورہ رحمان میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نے فرمایا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، تو اس میں پھر وہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، بس جو کوئی پھر اس کے بعد زیادتی کرے گا تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر اس کے لیے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے پھر بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تخفیف ہے، یہ رحمت ہے، یہ قصاص یعنی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر ہے، ورنہ اس سے جو پہلی قومیں تھیں یعنی بنی اسرائیل، ان کے لیے جو ہے وہ قصاص تھا، دیت نہیں تھی، اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں عیسائی ہیں، ان میں صرف جو ہے وہ معافیہ کیا جا سکتا تھا، اور قصاص جو ہے وہ تھا، ان میں قصاص اور دیت دونوں ہی نہیں تھے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے اوپر ایک خاص جو ہے وہ رعایت ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ اس اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے تو پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کو تنگ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگلی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں اس میں کس طرح سے زندگی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل کے بدلے میں ایک شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا، کوئی بھی قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، اس کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی، وہ قتل سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا، اور جس معاشرے میں یہ قانون
قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف جو ہے یہ معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں بہت امن اور سکون رہتا ہے۔ ہم بھی آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج سعودی معاشرے میں یا عربوں کے معاشرے کے اندر، عرب ممالک سے مراد ہے جو مختلف اسٹیٹس ہیں عربی یا سعودی عربیہ ہے، وہاں اسلامی حدود نافذ ہیں، تو یہ برکتیں آج بھی وہاں پر اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت آپ کو کہیں بھی قتل ہوتے ہوئے بہت کم نظر آئیں گے، اور پھر جہاں کوئی قتل ہو جائے کسی سے تو اس کی سزا جو ہے وہ 3 دن کے اندر وہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور وہ سزا اس کی ہوتی بھی بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ اس کو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اسلام کا نظام بھی یہی ہے، اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی مجرم کو سزا دیں تو وہ سب کے سامنے دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آج بھی جن علاقوں کے اندر، جن ممالک کے اندر، اسلامی کنٹریز کے اندر یہ سزائیں موجود ہیں، وہاں پر ایسے قتل کے جیسے جرم کی شرح یا مختلف جرائم کی شرح جو ہے وہ بہت کم۔ اچھا، اگلی آیت ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، یہ اس کی ناسخ آیت جو ہے وہ ہے جس میں وراثت کے قوانین بیان کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال اس میں کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر احدکم الموت کہ جب آئے تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت، ان ترک خیرا اگر وہ چھوڑ رہا ہے کوئی ترکہ، یعنی اس کے پاس کچھ مال موجود ہے، للوصیۃ للوالدین تو وہ وصیت کر جائے والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین اور یہ ضروری ہے، حق ہے یہ پرہیزگاروں کے اوپر۔ تو یہ پہلا حکم ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے اب کہ جو ہے اب وارث کے لیے وصیت نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی اللہ نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے۔ سورہ نساء کے آخری آپ حصے میں جائیے، آخری آیات پڑھیں تو وہاں وارثوں کے تمام حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو، اور وہ وصیت کے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی کہ وہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شریعت میں کسی کو جو ہمارے مال کا وارث ہے، ترکے کا وارث ہے، اس کو ہم اپنے اس کی جائیداد سے، ہم اس کی جو وراثت ہے اس سے ہم عاق نہیں کر سکتے، اسلام کا یہ قاعدہ ہے، لیکن ہم صرف اب وصیت کر سکتے ہیں اپنے 1/3 مال کے لیے۔ 1/3 مال ہم اپنی زندگی میں چاہیں تو کسی فلاحی ادارے کے لیے بھی وصیت لکھ سکتے ہیں، اپنے وہ رشتہ دار جو ہمارے اگرچہ ہمارے زندگی، ہماری موت کے بعد جو ہے وہ ہمارے مال میں، وہ ترکے میں، ہماری وراثت میں حقدار نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی ہم وصیت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری وہ اولاد، ہمارے وہ عزیز، وہ رشتہ دار جن کو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں ہمارے مال میں، ان کے لیے وصیت کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، ان کے آلریڈی حصے جو ہیں وہ مقرر کردہ موجود ہیں۔ تو اب ہے کہ یہ آیت کا حکم جو ہے یہ اب منسوخ ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، بس جو کوئی بدل ڈالے اس کو سننے کے بعد،
فإنما اسمہ علی الذین، پس تو اس کا گناہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو اس کو بدل ڈالے۔ ان اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پس جو کوئی ڈر جائے من موص یعنی وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن جانبداری، یعنی کوئی شخص ایسا ہے ایک تھرڈ پرسن جو ڈر رہا ہے اس بات سے کہ وصیت کرنے والا جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، او اسمن یا گناہ کا خوف ہو، فاصلح بینہم، پس تو وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے پھر اس پر کوئی گناہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جنفن ہوتا ہے کہ غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرنا، مطلب مرنے والا ایسا کرے، یا ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے وہ گنہگار ہوگا، یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو اسمن سے مراد ہے کہ گناہ کی وصیت جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل اور انصاف کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بلکہ فرض ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب کر جانا اور اس کے بعد اس کے ورنہ اخروی نتائج جو ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہوں گے اس شخص کے لیے جو اللہ کے حکم سے ہٹ کر کسی قسم کی وصیت کر رہا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اس بات کا اندیشہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرنے والے کو راہ راست کے اوپر لانے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، اولا سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس تو تعداد کو پورا کرے بعد کے دنوں میں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ صیام صوم کی جمع ہے، اس کے شرعی معنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے پرہیز کرنے کے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان کاموں سے رکے رہنا۔ یہ عبادت خالصاً اگر دیکھا جائے تو نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے ہے۔ اور یہ روزے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، کیونکہ تقویٰ انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں جو ہے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اس میں بیمار اور مسافر کو کچھ رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے اگر نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں رکھ کر اس کی تعداد کو پورا کریں، لیکن یہ ان کے لیے ضروری ہو۔ بہرحال کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مستقل ہیں، وہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہوتا، جیسے ہارٹ پیشنٹس ہیں، ڈائبٹک ہیں پیشنٹس، مختلف ایسی بیماریاں ہیں جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں اور انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہیں۔ اس کے لیے پھر آگے ہم پڑھیں گے، اس کے لیے اللہ نے فدیہ دے دینے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔ اب ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو، ولا سفر، اور جو کوئی سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں اس تعداد کو پورا کریں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا۔ یطیقونہ یعنی سے مراد یہاں پر ہے کہ نہایت ان کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے روزہ رکھنے سے، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ جو کہ بہت مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، یعنی بعض اوقات بہت زیادہ بڑھاپا، یہ بھی ایک بیماری ہے، بڑھاپے کو بیماری کہا گیا ہے، یا ایسی بیماری، وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس سے
تندرستی کی امید نہ ہو، صحیح مستقل طور پر صحت دوبارہ بحال ہونے کی امید نہ ہو، اور وہ روزہ رکھنے میں بہت مشقت محسوس کرے، تو وہ کیا کرے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پہ دے دے۔ لیکن جمہور جو مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ طاقت ہی رکھتے ہیں، طاقت ہی انہوں نے کیا، جس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں۔ لیکن پھر بعد میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، کہ اس کے ذریعے پھر اس کو منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کو لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ بہرحال تاہم اس کے علاوہ زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ پھر یا وہ عورتیں جو پریگننسی کی صورت میں حالت میں ہوتی ہیں، یا وہ عورتیں جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، تو وہ بھی اگر مشقت محسوس کرتی ہیں ان دنوں میں تو وہ مریض کے حکم میں آئیں گی، لیکن بعد میں پھر وہ جب تندرست ہوں گی تو وہ ان روزوں کی جو ہے وہ قضا جو ہے وہ پوری کریں گے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر بھی اگر جو ہے تم روزہ رکھو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے نازل کیا گیا اس میں قرآن، ھدی للناس، ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، بس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کانا مریضن، اور جو کوئی بیمار ہو، وعلی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ تعداد پوری کرے بعد کے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، وہ نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگ دستی، وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو تعداد، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں رمضان میں آپ دیکھیں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے قرآن کو بتدریج آہستہ آہستہ حالات کے مطابق 23 برس کے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو قرآن رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ رمضان کی 3 راتوں 23 اور 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، یعنی باجماعت نماز تراویح پڑھائی، اور یہ تراویح 8 رکعت اور اس کے ساتھ 3 جو وتر تھے، اور اس کی آپ دیکھیں تصدیق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے قیام اللیل
کے بارے میں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں جو ہے جو قیام اللیل کرتے تھے وہ 11 رکعت نماز ہوا کرتی تھی۔ یہ اس کی تائید کرتی ہے حدیث کی یہ حدیث۔ تو یہ جو ہے رمضان کے اندر جو ہے یہ ایک یعنی یہ اصل میں تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، جو کہ رمضان میں جو ہے وہ رات کے وقت ہی اس کی ادائیگی کرنے کا حکم ہے، جس کو ہم نماز تراویح جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تاکہ تم مکمل کرو، اچھا جی ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہاں جی ٹھیک، تاکہ تم اس کو شکر ادا کرو۔ اچھا اب دیکھیں کہ آگے ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس تو میں نزدیک ہی ہوتا ہوں۔ یعنی جب آپ سے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فإنی قریب، پس بے شک میں قریب ہی ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، پس جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ میری بات مانے، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتایا گیا ہے۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، آپ دیکھیں گے اس میں علامہ ابن کثیر نے ان کے ریفرنسز سے احادیث جو ہیں بتائی ہیں کہ قبولیت دعا کا یہ وقت ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کا خیال رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، جن میں سے دو یہاں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت اور فرما برداری، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ دعا کو اسی وقت قبول کر لی جائے، یہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے انسان جو مانگتا ہے، ایک یہ ہے کہ دعا اس کی ذخیرہ کر لی جاتی ہے، آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کی شکل میں وہ اس کے حوالے کر دی جائے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس صورت میں جس میں اس نے اللہ سے جو کچھ مانگا اس شکل میں تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے طرف آنے والی کوئی بڑی پریشانی، کوئی بڑی مصیبت جو ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں سے ہی واضح ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نیکیوں کی شکل میں بہت ساری نیکیوں کا ایک ڈھیر دکھایا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں، اور وہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نیکیاں کی ہی نہیں، تو اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئیں۔ تو انسان اس بات کے لیے جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، لیکن آج ہم لوگ حریص ہیں اس بات کے کہ جو دعا ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ یہیں پر اور اسی وقت جو ہے وہ قبول کر لی جائے۔ حالانکہ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ چاہتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کو تو قرآن میں کھیل تماشا کہا گیا، چند روزہ زندگی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم پیچھے مڑ کے اپنی زندگی پہ جب نظر ڈالتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ چند روز ہم نے دنیا میں گزارے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے کہ جب وہاں جائے گا انسان تو اس وقت تو اعمال کا سلسلہ تو کٹ چکا ہوگا نا، لیکن پھر وہ اللہ سے التجا کرے گا کہ مجھے ایک دفعہ تو دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ تو دنیا میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ
بہت مہربان ہے، وہ دنیا میں کی ہوئی اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ آخرت کے لیے سنبھال رہا ہے تاکہ آخرت میں اس کو ریلیف مل سکے۔ جیسے آپ دیکھیں صدقے کے بارے میں حدیث ہے کہ جب انسان ایک کھجور بھی صدقہ کر دیتا ہے تو صدقے کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ پھر اس کے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اور قیامت کے دن کسی شخص نے ایک کھجور صدقہ کی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس کو دکھائے گا کہ ایک پہاڑ ہے نیکیوں کا، اور وہ شخص کہے گا میں نے تو کچھ بھی نہیں کی ایسی نیکیاں، یہ پہاڑ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، تو اس کو بتایا جائے گا یہ فلاں وقت میں تم نے ایک کھجور صدقہ کی تھی، یہ آج پہاڑ کی شکل میں اللہ نے اس کی اتنی پرورش کی ہے کہ آج یہ پہاڑ بن گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تو بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، وہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ باتیں، کچھ شرطیں اس کے لیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حرام کے، دیکھیں جو مال سے انسان صدقہ بھی کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، حرام کے مال سے انسان جو بھی، اس کے علاوہ اگر حرام کے حدیث میں آتا ہے حرام سے پلا ہوا جسم یا وہ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ہمیں وہ شرطیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں ان کا اگر ہم نے خیال رکھا اور اس کے بعد ہم نے دعا کی تو پھر وہ انہی 3 صورتوں میں دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال اس میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، عاجزی کے ساتھ انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور ان 3 صورتوں میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آگے ہے اذا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو، اور رفث الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور تم کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن پس اب تم آؤ اور مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو، طلب کرو، مانگو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر صبح کی، یعنی یہ رات خیط الاسودی رات کا اندھیرا، اور خیط الابیض صبح کی سفیدی اس سے مراد ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور جو ہے ازدواجی تعلق سے ممانعت تھی، سونے کے بعد کوئی کام نہیں ایسا کیا جا سکتا تھا، ظاہر ہے یہ سخت پابندی تھی اور اس پر عمل بھی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطاری سے لے کر صبح صادق تک اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی رات کا اندھیرا جب چھا جائے، یعنی مغرب کے بعد سے جب روزہ آپ نے کھول لیا اور صبح سحری تک کے لیے یہ حکم ہے، اور یہ ہے کہ اس کے بعد ہے کہ اس سے پہلے کچھ لوگوں سے کچھ اس قسم کی غلطیوں کا ارتکاب ہو گیا تھا، کچھ صحابہ کرام سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے درگزر کر دیا اور ان کو معاف کر دیا، اور اب تمہارے لیے وقت جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے کھانے پینے کا اور اپنے ازواج کے پاس آنے کا۔ ثم اتم الصیام پھر تم پورا کرو روزہ الی اللیل رات تک، یعنی مغرب غروب آفتاب، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور نہ تم مباشرت کرو جبکہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو، تلک حدود اللہ فلا تقربوها اور پس نہ تم پھر ان کے قریب جاؤ، ان عورتوں کے، اپنی بیویوں کے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ تو یہ اعتکاف کے بارے میں بھی آیت ہے کہ
عاکفون فی المساجد کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی مساجد کے اندر ہی اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہیں، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس چیز کے اوپر اصرار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، چونکہ جب تک پورے طریقے سے تحفظ نہ ہو، اور اس نفلی عبادت سے گریز کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں فقہ کا ایک اصول ہے کہ مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے۔ اب کافی ٹائم میرے خیال میں ہو گیا کلاس کا، آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔